بچیاں یہاں کثیر تعداد میں ہیں. ایک بچی کا تعلیم یافتہ ہونا، ایک بچی کا تعلیمی زیور سے آراستہ ہونا ایک خاندان کی پرورش کے لیے کافی ہے. میں تمام جتنے سرپرست اعلیٰ ہیں میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں. میں پھر ایک مرتبہ تمام عارف پبلک اسکول کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسے رحمانیہ کے سرپرست اعلیٰ مولانا مفتی غیاث الدین صاحب، برادران محترم مفتی عامر صاحب، RH پبلک اسکول کے تمام اساتذہ، طلباء طلبات اور حاضرین کرام، بچوں کے پروگرامز دیکھ رہے تھے. ماشاءاللہ بہترین پرفارمنس دیے بچے یہاں پر. اور آج ہندوستان کے جو حالات ہیں اس دور میں تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اور ہمارے خاص طور سے ہمارے پاس جو تعلیمی پسماندگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور ہمارے نونہال بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے آنے والے مستقبل میں اپنائے وطن کے ساتھ شانہ بہ شانہ چلنے کے لیے میں مفتی عامر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور RH پبلک اسکول کے سرپرستوں کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے دوستوں، ہم نے یہ RH پبلک اسکول کا قیام کیسے کیا؟ جب ہم ریلیف کا کام کرتے تھے کووڈ-19 کے اندر تو اس وقت ہم بہت سے گھروں میں ہمارا جانا ہوا ریلیف تقسیم کرنے کے لیے، تو بہت سی غریب عورتیں ہم سے یہ کہتی ہیں کہ آپ جہاں ہم کو راشن دے رہے ہیں وہیں ہمارے بچوں کی اسکول کی فیس بھی آپ پے کر دیجئے. اس لیے کہ بہت سے پیرنٹس ایسے تھے، غریب تھے اور گھروں میں کام کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے. ہم جب ان بچوں کی فیس بھرنے کے لیے گئے تو کسی اسکول میں کسی کی فیس 3000 ہے، کسی کی فیس 4000 ہے. یہ منتھلی فیس تھی اور اتنی فیس بچے پے نہیں کر سکتے تھے ان کے والدین. تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک ایسا اسکول قائم کیا جائے جہاں کی تعلیم بھی معیاری ہو اور جہاں کی تعلیم بھی اچھی ہو، اور اس اسکول کے اندر ایک غریب آدمی بھی اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہو، ایک میڈیم آدمی بھی اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہو اور ہائی لیول کا آدمی بھی اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہو. اس مقصد کے لیے ہم نے یہ RH پبلک اسکول کا قیام کیا تھا. الحمدللہ آج اس کو تقریباً 1 سال کے اوپر یہ عرصہ گزر چکا ہے. الحمدللہ اس میں اب تقریباً 400 طلبہ ہیں اور اس سال 400 سے زائد لوگ ایڈمیشن کے لیے ہم سے اپروچ ہوئے تھے، لیکن ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، کلاسز نہیں تھے، اس لیے ہم لوگ ان کو واپس کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مقصد پیسہ کمانا یا لوگوں سے پیسے کو حاصل کرنا نہیں ہے. اللہ جانتا ہے ہم نے آج تک اس اسکول سے 1 روپیہ بھی نہیں کمایا، بلکہ کچھ اور پیسے ڈال کر ہم ٹیچر کی سیلری دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قوم کا ہر بچہ تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے. اس لیے اب ہمارے پاس نیکسٹ جگہ نہیں تھی، لیکن دعا فرمائیں دارالرحمانیہ کے بیک سائڈ ایک جگہ ہے جو 1000 گز کے اوپر ہے، لیکن اس کا پروجیکٹ 8-9 کروڑ کا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو شروع کر رہے ہیں. اگر وہ جگہ بن جائے گی تو اس میں کالج بھی ہو جائے گا، بچوں کے اسکول کا مزید انتظام بھی ہوگا اور اس میں ہم میڈیکل اور ہاسپٹل بھی شروع کریں گے. بہرحال یہ RH پبلک اسکول کو شروع کرنے کا ایک مقصد تھا. میرے دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بہت سے جو اہم بات ہیں یہ بڑے لوگ آپ کے سامنے بتائیں گے. میں نے جس کو نوٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ بچے اسکول پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن دیکھیے استاد یقیناً باپ
اور ماں بچے کو آسمان سے زمین پر لے کر آتی ہے، لیکن استاد وہ عظیم ہستی ہے جو بچے کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچاتے ہیں. یہ استاد کا مقام ہے. لیکن بچے اس وقت تک صحیح تعلیم و تربیت سے آراستہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اساتذہ اور ٹیچرز کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا بھی ان کو تعاون نہ ہو. دیکھیے اسی لیے اسکولز کے اندر پی ٹی ایم کی ایک نشست کی جاتی ہے، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے درمیان بچے، ٹیچرز اور استاد دونوں مل کر بچے کے اندر جو خامی، غلطی، کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. بہت سی مرتبہ استاد کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے کبھی ڈراتے ہیں اور ہلکی سی مان مارتے ہیں، پیرنٹس ان کے آ کر لڑتے. دیکھیے کسی استاد کو کسی لڑکے سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک تربیت کے لیے کبھی ان کو ڈراتے ہیں، اس لیے آپ کو ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. دوسری بات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اور اسکول سے پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں تو 90% طلبہ کا ہوم ورک نہیں ہوتا ہے. بہت سے بچے گھروں میں ہوم ورک نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے یا تو وہ ان کے والدین ان پر اتنی توجہ نہیں دیتے یا ان کے والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو ہوم ورک کرائیں. اس لیے ہم نے اسکول کے ساتھ ساتھ اسکول چھوٹنے کے بعد ٹیوشن کا بھی انتظام کرایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ اسکول سے فارغ ہو کر گھر چلے جائے تو پھر اس کو کوئی کام نہ رہے، وہ ہوم ورک اسکول میں ہی رہ کے کر لے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف 20 یا 25 بچوں نے اس ٹیوشن کے اندر حصہ لیا ہے، باقی اس میں بھی اکثر پیرنٹس نے حصہ نہیں لیا. جبکہ ٹیوشن کی فیس باہر 7th کلاس کے یا 6th کلاس کی جو فیس لی جاتی ہے وہ 1000 یا 1500 ہے، جبکہ ہمارے اسکول میں صرف 300 یا 350 کچھ ٹیوشن فیس لی جاتی ہے تاکہ بچوں کو تربیت ان کی ہو جائے اور وہ ہوم ورک کر لیں. بچے جب گھر جائیں تو ان کو کوئی کام نہ رہے. دیکھیے سب سے اہم چیز یہ بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں، ہم بڑے سے لے کے چھوٹے پوری ڈس آرگنائز لائف کو ہم گزار رہے ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر نظم و نسق نہیں ہے. ہمارا نہ سونا ٹائم پہ ہے نہ ہمارا اٹھنا ٹائم پہ ہے. جب تک ہماری زندگیوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہوگا، جب تک ہم یہ ڈس آرگنائز لائف گزارتے رہیں گے اس وقت تک ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ اسکول میں دیکھ لیجئے 9 بجے سے اسکول کی ٹائمنگ ہے، لیکن کوئی 9:10 کو آتے ہیں، کوئی 9:15 کو، کوئی 9:20 کو. اگر آپ کا بچہ لیٹ آئے گا، بہت تو ایسے جو 1 گھنٹہ لیٹ آتے ہیں، اب آپ لیٹ آئیں گے تو پھر بچے کی وہ تعلیم، وہ سبجیکٹ، وہ پیریڈ چھوٹ جائے گا تو پھر بچہ اس کو کیسے کور کرے گا. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر نظم و نسق کو پیدا کریں. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, by the grace of Allah, today our function was held at Minar Garden. Today was our first annual day celebration. Alhamdulillah, with the presence of the parents, alhamdulillah, it was a grand success. Our children has done a lot in this program. We have done lots of performance in our program, especially the act of Lappe Aati Hai Dua was this Lappe Aati Hai Dua act was very much appreciated by all the parents as well as the chief guest. Alhamdulillah, the show was very well done, and many of the students have performed on the different acts like Wahaikum welcome dance was there, Ustad Muhtaram performance was there by the students, and the small kindergarten students of LKG and UKG have performed the performance of My Mother and as well as rhymes. Alhamdulillah, hadith also took place, and even the quiz competition was also held over here. Alhamdulillah, the show was very good, and I expect that inshallah next year also the program will go on a successful way, inshallah ta'ala. Thank you. मौलाना रियाजुद्दीन साहब और मोहम्मद भाई, हमारे MS स्कूल के तमाम नाजरीन भाइयों और बहनों, मेरे पर्दानशीन बहनों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. एजुकेशन के हाथ से एक ऐसा इल्म है जो कोई नहीं चुराता आप लोगों के पास से. इल्म सबसे अहमियत का चीज़ है. और मेरी वालदा जो है मुझे सिखाते थे, जब भी मेरे को कोई चीज़ याद नहीं आती थी तो मेरे को बोलते थे, क्वेश्चन आंसर्स रहते थे हमारे को बचपन में सीखने के बाद से, तो मेरे को बोलते थे, जब मेरी वालदा मरूं